بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ الفاتحہ، تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سمجھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی سمجھا دوں، یہ فریضہ ہر اس شخص پر عائد ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ تمہید۔ لفظ قرآن کا بنیادی مفہوم۔ لفظ قرآن کا مادہ کاف رے ہمزہ ہے۔ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں جمع کرنا، محفوظ رکھنا۔ اس مادہ میں جمع اور محفوظ ہونے کے اعتبار سے یہ خصوصیت بھی ہے کہ جمع اور محفوظ شے رحم مادر میں نطفہ کی مانند نشو و نما بھی پاتی چلی جائے، یعنی اس طرح سے محفوظ رکھنا جیسے رحم مادر میں نطفہ کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رحم مادر میں نطفہ اس طرح محفوظ نہیں رکھا جاتا جس طرح روپوں کو ایک صندوق میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چاہے جتنا عرصہ گزر جائے اس میں بڑھوتری نہ ہو، روپے تو جامد ہوتے ہیں، جیسے رکھے جائیں گے ویسے ہی پڑے رہیں گے، لیکن رحم مادر میں نطفہ جامد نہیں ہوتا، وہاں بڑھنے اور نشو و نما پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہونی بھی چاہیے تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیتا چلا جائے۔ یہ ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا فریضہ سر انجام دے گا۔ یہ کسی مقام یا کسی بھی زمانے میں انسان سے یہ نہیں کہے گا کہ اب میرے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی، اب میں مزید تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ قرآن کے نہ صرف الفاظ محفوظ ہیں بلکہ معنی اور مفہوم بھی اپنے طریق تصریف آیات کی روح سے قرآن نے قیامت تک کے لیے خود متعین کر دیے ہیں۔ بعض ماہرین لغت کا خیال ہے کہ لفظ قرآن عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں اعلان عام، جیسے انگریزی میں پروکلیمیشن اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1۔ تو اعلامیہ کے اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان کر دے جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ انسانوں کی ربوبیت یعنی نشو و نما انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، اس کا بندوبست اس خدا کا نظام کرے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ اس کو سب سے پہلی آیت سمجھا جاتا ہے جس نے کیسا انقلاب آفرین اعلان کیا ہے۔ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ نے ضابطۂ حیات کے معنی میں کتاب بھی کہا ہے۔ لفظ کتاب کا مادہ کاف تے بے ہے جس کے معنی حکم دینے یا کسی بات کو واجب قرار دینے کے ہیں۔ مثلا کتبہ علیکم الصیام، سورہ 2 آیت نمبر 183۔ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ علیکم القتال، سورہ البقرہ آیت نمبر 216۔ تم پر عند ضرورت جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے کتاب کے معنی ضابطۂ قانون کے ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کتاب کو خود ان معنی میں استعمال کیا ہے۔ مثلا یہ بتانے کے بعد کہ کون کون سے رشتے تم پر حرام ہیں، کہا کتاب اللہ علیکم، سورہ النساء آیت نمبر 24۔ یہ تمہارے لیے خدا کا قانون ہے۔ ایک اور مقام پہ کہا فیہا کتب قیمۃ، سورہ 98 آیت نمبر 3۔ اس میں نہایت محکم قوانین ہیں، لہٰذا قرآن کریم کو جب کتاب کہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں قوانین خداوندی دیے گئے ہیں۔ قانون کی
بات آ گئی ہے تو یہ بھی یاد رہے کہ خدا کے عطا کردہ قوانین دو قسم کے ہیں، جو ابدی ہیں، غیر متبدل ہیں، مکمل ہیں، نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں۔ ان میں سے ایک قسم تو طبعی قوانین کی ہے، جس کے مطابق ساری کائنات بشمول انسان کا حیوانی جسم کام کر رہا ہے۔ دوسری قسم کے قوانین وہ ہیں جو انسانی ذات کی نشو و نما کرتے ہیں، ان کو اخلاقی قوانین کہا جاتا ہے، جو اب قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ اخلاقی اور طبعی قوانین دونوں خدا کے بنائے ہوئے اور عطا کردہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اخلاقی قوانین پر مبنی ایک نظام قائم کیا جائے گا جو انسانوں کے معاشی معاشرتی، تمدنی اور سیاسی دوائر کو محیط ہوگا۔ اخلاقی قوانین انسانی معاشرے کو اس طرح پرامن بنا دیتے ہیں جس طرح طبعی قوانین کے مطابق کائنات بحسن و خوبی رواں دواں ہے۔ یوں ایک طرف تو معاشرے میں امن و بھائی چارہ ابھرتا ہے تو دوسری طرف انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ جہاں قرآن نے اخلاقی قوانین کو کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے تو طبعی قوانین کے لیے بھی کتاب اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مثلاً دیکھیے، اِنَّ عِدَّتَ الشُّہُورِ عِندَ اللہِ اثنا عشر شہرًا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ بے شک جس دن سے خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس کے قانون فطرت میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ کتاب اللہ کے دو حصے ہیں، یعنی ایک طبعی قوانین جو خارجی کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اور دوسرے اخلاقی قوانین جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ انسانوں کے لیے اسلام اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب دونوں قسم کے قوانین کی پیروی کی جائے۔ وہ یوں کہ طبعی قوانین کے ذریعے تسخیر کائنات سے سامان زیست حاصل کیا جائے اور پھر اس حاصل کو اخلاقی قوانین کے مطابق صرف میں لایا جائے۔ اس طرح انسان کے لیے آل اسلام مکمل ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں خوشگوار زندگی ہے۔ ان دونوں قوانین کو الگ الگ سمجھنا، ان کو ہم آہنگ کیے بغیر زندگی بسر کرنا، ایک کو تسلیم کرنا اور دوسرے کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے اور نتیجہ ذلت و خواری ہے۔ عربی زبان کے الفاظ کی بنیاد مادے ہوتے ہیں جن کی تعداد 25,000 کے قریب ہے۔ عربی زبان بڑی ہی سائنٹیفک ہے۔ اس میں لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے جو عموماً 3 حرفی ہوتا ہے۔ ان کی تعداد 25,000 کے قریب ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ ان مادوں سے جو الفاظ بنائے گئے ہوں گے ان کی تعداد کس قدر ہوگی۔ ہر مادہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں، مادوں سے جتنے بھی لفظ بناتے چلے جائیں گے مادہ کے بنیادی معنی ہر لفظ میں جھلکیں گے، یہاں تک کہ مختلف ابواب کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن مادہ کے بنیادی معنی ابواب میں بنائے گئے الفاظ میں بھی نظر آئیں گے۔ جو لفظ بھی آپ کے سامنے آئے اس کے باب کو دیکھیے اور اس کے مادہ روٹ کو دیکھیے، ان دونوں کو ملانے سے اس کا ایک متعین مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس زبان میں یہاں تک بھی ہے کہ فلاں فلاں 2 حرف اکٹھے آ جائیں تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی، یعنی جن الفاظ میں وہ 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو ان میں وہی خصوصیت ہوگی جو ان 2 حرفوں کے اکٹھے ہونے سے بتائی گئی ہے۔ یہ تھی وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ لفظ کا مادہ کیا ہے اور اس مادہ کے کیا وہ بنیادی معنی ہیں جو نزول قرآن کے وقت عرب لیتا تھا۔ دوسرا یہ دیکھا جائے کہ جو بات ایک مقام پہ آتی ہے اس کے متعلق دوسرے مقام پہ کیا مزید وضاحت آئی ہے۔ اس کو قرآن کا تصریف آیات کا انداز کہتے ہیں۔ قرآن الحکیم پر غور و فکر کی شرط ہر دور کے لیے لازم ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے مادہ کے بنیادی معنی اور تصریف آیات کے علاوہ تیسری چیز یتدبرون القرآن، سورہ النساء آیت نمبر 82 ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر سے کام لینا، آپ کو تقریباً ہر صفحہ پر علم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینے اور
غور و فکر کرنے کی تاکید ملے گی۔ تدبر کا حکم نہ تو کسی خاص فرد کے لیے ہے اور نہ ہی کسی خاص زمانے کے لیے۔ تدبر فی القرآن تو تمام افراد کے لیے اور تمام زبانوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کو تقلیداً سمجھا ہی نہیں جا سکتا، نہ ہی کسی ایک فرد کا تدبر و تفکر دوسرے کے لیے سند اور حجت ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بات نہیں ہے کہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص فرد نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھ دی تھی وہی ہمارے لیے بھی کافی ہو۔ قرآن تو ہر زمانے کے مسلمان کو، ہر زمانے کے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود قرآن کریم پر غور و فکر کرے۔ اس لیے کسی فرد کا تدبر و تفکر دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قرآن کریم سے استفادہ کرنے کے لیے وقت کے تقاضوں اور اپنے زمانے کے علوم سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے زمانے کے انسانی تقاضے کیا ہیں تو وہ قرآن سے کیا رہنمائی حاصل کر سکے گا۔ اس بات سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح ایک فرد کا تدبر فی القرآن دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو کچھ قرآن کے متعلق کسی ایک زمانے میں سمجھا گیا ہو وہ بھی حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ جوں جوں علم انسانی بڑھتا چلا جائے گا توں نت نئے قرآنی حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن سمجھنے کے لیے جو شرائط خود قرآن نے مقرر کی ہیں، اگر ان کے مطابق قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیرات نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن تو اپنے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہی یہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم میں کچھ تو احکام و قوانین ہیں اور کچھ حقائق بیان ہوئے ہیں۔ احکام و قوانین کے لیے تو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی متعین اور ٹھوس ہیں، لیکن حقائق، بالخصوص وہ حقائق جن کا تعلق مابعد طبیعیات میٹا فزکس سے ہے، انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ تشبیہات و استعارات سے ہر شخص اپنے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق تصور قائم کر سکتا ہے۔ قائم کردہ تصورات میں اختلاف ہوگا، لیکن جہاں تک قرآنی ہدایت کا تعلق ہے ان کی دو تعبیریں نہیں ہو سکتیں۔ یہ قوانین و احکام اسلامی نظام کی طرف سے نافذ ہوں گے۔ قوانین کی جزیات باہمی مشاورت سے متعین کی جائیں گی، اس لیے ان کی عملی جزیات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یوں امت میں وحدت فی العمل پیدا ہو جائے گا اور قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لیے فکری آزادی بھی قائم رہے گی۔ قرآن فہمی کے سلسلہ میں پہلی شرط قلب و نگاہ کی پاکیزگی ہے۔ جب تک اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات، معتقدات اور تصورات سے پاک نہیں کر لیا جائے، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ الواقعہ آیت نمبر 89 میں المطہرون سے مراد ہے کہ جس کے قلب و نگاہ انسانی خیالات کی آمیزشوں سے پاک نہ ہوں، اسے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ انسانی قلب خدا کا مسکن بن نہیں سکتا جب تک اس حریم کعبہ سے انسانی فکر کے تراشیدہ بتوں کو نکال باہر نہ کیا جائے۔ جو شخص پہلے سے کوئی خیال قائم کر کے قرآن کی طرف اس لیے آتا ہے کہ اسے اپنے خیال کی کسی نہ کسی طرح تائید مل جائے تو اسے قرآن کی بارگاہ سے بری طرح پھٹکار پڑتی ہے۔ قرآن فہمی میں اہل عرب اور ہماری کیفیت مختلف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب بھی قرآن کو غیر عرب کی طرح تقلیداً سمجھتے ہیں، یعنی کسی زمانے میں کسی شخص نے جس طرح قرآن کو سمجھا وہ آنے والوں کے لیے سند اور حجت بن گیا۔ اس کے بعد سوال ہی نہ رہا کہ قرآن کریم میں خود غور و فکر کیا جائے۔ یہ تقلیدی قرآن عربوں کو عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور غیر عربوں کو ترجموں اور تفاسیر کے ذریعے اپنی زبان میں پڑھایا جاتا ہے۔ اپنی فکر سے نہ عرب قرآن کو سمجھتے ہیں نہ ہم، اسی لیے اس باب میں عرب اور عجم کی بھی کوئی تفریق نہیں رہی۔ تفسیر کی کتابیں جو جامعہ الازہر میں پڑھائی جاتی ہیں وہی اردو میں ہمارے ہاں دیوبند یا اب کراچی، ملتان اور لاہور کے دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اپنی فکر و بصیرت نہ وہاں ہے نہ یہاں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
200 سے 250 سال بعد ایران کے 6 محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے 6 احادیث کی کتابیں لکھی۔ پھر ان احادیث کی بنیاد پر سب سے پہلے طبرستان کے علامہ طبری نے 30 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی۔ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ 1100 سال میں لکھی گئی تفاسیر۔ امام طبری کی تفسیر پر طرحی غزلیں ہیں۔ کہیں امت کو تاریخ ہی سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے۔ انہی علامہ صاحب نے 13 جلدوں میں تاریخ طبری بھی لکھ دی ہے۔ اب نہ قرآن کی تفاسیر سے کچھ معلوم ہوتا ہے اور نہ تاریخ ہی سے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بہرحال قرآن نے ہر دور کے انسان کے لیے قرآن پر غور و فکر کرنا لازم قرار دیا، جس کی وجہ سے حقیقت آج بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ قرآن کریم کے حوالہ جات کے لیے یہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم قرآنی آیات کا حوالہ دیں گے، مثلاً 42/30 42.30، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 42 ہے اور بعد میں 30 اس سورہ کی آیت کا نمبر ہے، یعنی 42ویں سورہ الشورى کی آیت نمبر 30۔ بعض قرآنی نسخوں میں آیات کا فرق ہوتا ہے، تو جو حوالہ ہم دیں اس کو 1 یا 2 آیت آگے پیچھے دیکھ لیا جائے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت قرآن کریم کے پیش لفظ کی سی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں مقدمہ یا پیش لفظ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے اس کتاب کے موضوع یا مندرجات کا تعارف کرانا مقصود ہوتا ہے۔ موضوع ترین مقدمہ یا پیش لفظ اسے سمجھا جاتا ہے جو نہایت مختصر لیکن جامع الفاظ میں اس حقیقت کو سامنے لائے جو اس کتاب کا مقصود و مطلوب ہے۔ سورہ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں جو 2 4 الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن ان کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم کی ساری بنیادی تعلیم اور دین کے نظام کا ملخص اس کے اندر سمٹ آیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اعجاز اور اعجاز کی نمایاں شہادت ہے۔ سورہ الفاتحہ نمبر 1 مکی سورہ۔ سورہ الفاتحہ نمبر 1 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ۔ سورتوں اور پاروں کی نوعیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اسی سورت کے آغاز میں ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں یہ الفاظ لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، سوائے ایک سورہ کے جسے سورہ التوبہ کہتے ہیں۔ سورہ التوبہ کے آغاز میں یہ الفاظ اس لیے نہیں لکھے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ یقینی طور پر طے نہیں پا سکا تھا کہ سورہ التوبہ ایک الگ سورہ ہے یا سابقہ سورہ الانفال ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ طے نہ پا سکا کہ سورہ الانفال مسلسل چلی آ رہی ہے یا یہ التوبہ ایک نئی سورہ ہے۔ چونکہ یقینی طور پر طے نہیں پا سکا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سورہ التوبہ الگ رکھی لیکن اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہ لکھے تاکہ سورہ الانفال کا تسلسل بھی قائم رہے اور سورہ التوبہ الگ سورہ بھی شمار ہو۔ بہرحال ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح سورتوں کے الگ الگ نام حوالوں کی آسانی کے لیے ہیں۔ جس طرح آیتوں کے الگ الگ نمبر ہیں، قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا تو ان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ محض تلاوت کی غرض سے اور خاص طور پر حفاظ نے اپنی آسانی کے لیے قرآن کو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کا نام پارہ رکھ دیا۔ پاروں کی یہ خصوصیت ہے۔ اسی طرح سورتوں کے الگ الگ نام بھی حوالوں کی سہولت کی غرض سے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بذات خود ایک آیت ہے، چنانچہ جب وہ کسی سورت کی آیتوں کا نمبر شمار کرتے ہیں تو اسے پہلی آیت کہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ تو اپنی پہلی آیت سے ہی شروع ہوتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہر سورت کے اوپر تبرکن لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ سورت ہو یا وہ، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی سورہ النمل کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 30۔ چونکہ یہ الفاظ قرآن کریم کے متن میں ہیں، اس لیے یہ الفاظ منزل من اللہ
یعنی وہی خداوندی ہے، ہمارے لیے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کا حقیقی مفہوم اور اس کی وضاحت۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں۔ ان معنی کے لیے اس سے پہلے ابتدا کا لفظ محذوف مانا گیا ہے، جس کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اقرا کا لفظ محذوف ہے، کیونکہ سورہ الالق میں آیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ الالق آیت نمبر 1۔ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ تو پڑھ 7 پاک نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا۔ لیکن اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے معنی ہوں میں شروع کرتا ہوں، نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی لفظ محذوف ہے اور نہ ہی اس کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 5 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 بے، نمبر 2 اسم، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 الرحمن اور نمبر 5 الرحیم۔ آئیے ہم 5 الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ بے، اس حرف کے معنی 7 کے بھی ہیں اور یہ حرف سبب بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو کچھ آگے کہا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کا سبب یہ ہے یا اس کا مقصد یہ ہے یا اس کی وجہ یا علت یہ ہے، یعنی میں جو کچھ کرنے یا کہنے جا رہا ہوں اس کا مقصد، اس کی غائط، اس کا سبب یا اس کی علت یہ ہے کہ جو بھی بات ہوگی وہ آگے آئے گی۔ بے کے ساتھ جڑا ہوا لفظ اسم ہے۔ اسم، اس کا مادہ ہے سین میم واو اور بنیادی معنی ہے کوئی ایسی علامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے۔ اس لفظ کے عام معنی نام ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ اس کی صفات کے معنوں میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی صفات کی روح سے ہوتا ہے، اس لیے صفات خداوندی کو اسماء الہی کہتے ہیں اور انہی کو خدا کے لاہ الاسماء الحسنی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 24، یعنی نہایت حسن و خوبی سے کامل توازن لیے ہوئے خدا کی تمام تر صفات حسین ترین، کامل ترین تو ہیں ہی، لیکن جب ان کی نمود ہوتی ہے تو یہ توازن و تناسب کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں۔ اللہ، یہ بھی خدا کا ذاتی نہیں صفاتی نام ہے، لیکن یہ ایسی جامع، ہماگیر اور غالب صفت ہے جس کی چھتری کے نیچے خدا کی ساری صفات آ جاتی ہیں۔ اتنی غالبیت کی وجہ سے خدا نے اس صفت کے حوالے سے اپنی ساری صفات کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ الجمع الہ کا مجموعہ ہے۔ الہ سے پہلے ال لگنے سے یہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ اپنی اس غالب صفت کے تحت اللہ نے جو کچھ اپنی صفات بیان کی ہیں وہی اللہ سے صفاتی طور پر مقصود ہے۔ اللہ کی ذات کی حقیقت انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ برطرز خیال و قیاس و گمان ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ اس نے قرآن کریم کے اندر اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان کی روح سے اس کی صفات کے بارے میں ایک تصور قائم ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی حقیقی نہیں۔ مثلا وہ سنتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 2 الفاظ بسم اور اللہ کا مفہوم آ جانے کے بعد اس کے معنی ہوں گے جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفات کا بانداز رحمانیت اور رحیمیت ظہور اور نمود ہو، یعنی صفات خداوندی مخصوص طور پر ان انداز کے مطابق بروئے کار آ جائیں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی سمجھا جائے کہ خدا نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کی اس آیت کو یا سورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفات کا بانداز رحمانیت اور رحیمیت عام نمود ہو جائے۔ اور جب ایک مسلمان اپنے کسی کام کی ابتدا ان الفاظ سے کرے تو اس کے معنی ہوں گے
کہ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ بسم اللہ کی غائب خدا کی صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت بسم اللہ کی غائب خدا کی صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت عملاً بروئے کار لانا ہے۔ صفات الرحمن اور الرحیم اسی صورت کی آیت نمبر 2 میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کا مفہوم وہاں بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پروگرام ہے جس کو عملاً بروئے کار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے، اور اس میں تعاون اور شرکت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ حیات ہے۔ آیت نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی صرف اور صرف اللہ کے قوانین ہی ہیں جن کی روح سے انسانی دنیا میں نظام ربوبیت عالمینی قائم ہو سکتا ہے۔ خارجی کائنات میں خدا کا نظام ربوبیت عالمینی طبعی قوانین کے تحت از خود قائم ہے، لیکن انسان کے اختیار و ارادے کی وجہ سے انسان کو اپنی دنیا میں برضا و رغبت خدا کے قوانین کے مطابق نظام ربوبیت عالمینی قائم کرنا ہوتا ہے۔ نظام ربوبیت عالمینی کے تحت جس طرح ایک سائنسدان کائنات کے رواں دواں نظام کو دیکھ کر بے ساختہ اش اش اور واہ واہ پکار اٹھتا ہے، اسی طرح انسانی دنیا میں بھی اگر قوانین خداوندی کے مطابق نظام چلایا جائے تو خدا کے قوانین کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر انسان اش اش اور واہ واہ پکار اٹھے گا۔ خدا کا ہم سے اور ہمارا خدا سے تعلق اس کی کتاب یعنی اس کے قوانین کے ذریعے سے ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا عمومی ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس پر غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا معاذ اللہ کیسا عجیب ہے جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا اپنے منہ سے خدا اپنے متعلق ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ غلط فہمی پر مبنی یہ اعتراض ہمارے عمومی ترجمہ کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا خدا سے اور خدا کا ہم سے تعلق اس کے قوانین کے ذریعے سے ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ اللہ کا ترجمہ ہم اللہ کے قوانین کر لیا کریں، اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے اور اعتراض کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ خارجی کائنات میں انسان غور و فکر کرے تو انکشاف ہوتا ہے کہ از خود جاری و ساری خدا کے نظام ربوبیت میں کس طرح کائنات کی ہر شے دوسری اشیاء کی نشو و نما اور ارتقاء میں ممد و معاون ثابت ہو رہی ہے، اور یوں کائنات اپنے تکمیلی مرحلے کی طرف گامزن ہے۔ اگر انسان اپنے معاشرہ میں بھی خدا کے قوانین پر مبنی باہمی معاونت و ایثار کا نظام ربوبیت قائم کر لے اور اس کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے تو انسان بھی اشیاء کائنات کی طرح اپنے تکمیلی مراحل کی طرف گامزن ہو جائے گا، یعنی اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی۔ ایسے نظام کے محسوس خوشگوار نتائج کو دیکھ کر ہر انسان پکار اٹھے گا کہ صرف اور صرف خدا کے قوانین پر مبنی باہمی تعاون و ایثار کا نظام ربوبیت ہی قابل تحسین و ستائش ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کا خود ساختہ کوئی بھی نظام حمد و ستائش کا حقدار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ خدا اپنے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تاکہ انسانی کائنات میں بھی ربوبیت کے لیے خدا کی صفات کا بانداز رحمانیت و رحیمیت نمود ہو۔ اگر خدا اپنے بارے میں کچھ نہ بتاتا تو یہ ممکن ہی نہ تھا انسان اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکتا، نیز یہ بھی ممکن نہ تھا کہ انسان اپنے معاشرے میں خدا کے قوانین پر مبنی نظام ربوبیت قائم کر سکتا۔ خدا تو غنی عن العالمین ہے، اس نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے وہ انسانوں کے مفاد میں بتایا ہے کہ تم بھی بحد بشریت ایسے بن جاؤ۔ پہلے لفظ الحمد کا مفہوم اور اس کے لیے بنیادی شرائط۔ لفظ تعریف خود عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن کریم میں خدا کے لیے کہیں بھی تعریف کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جہاں بھی آیا ہے لفظ حمد ہی آیا ہے۔
لہٰذا اس لفظ کے بنیادی اور حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ عربوں کے ہاں کسی نہایت حسین، متناسب، نادر، شاہکار ماسٹر پیس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات تحسین و آفرین و ستائش، اپریسیشن کے بے ساختہ بیدار ہوں اور خود بغیر کسی جبر کے منہ سے عطا ہوں، تو ستائش کے جذبات کے والہانہ اظہار کو حمد کہا جاتا ہے۔ جذبات کے اظہار کا مقصد اس شاہکار کے خالق کی عظمت و برتری کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی نادر شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے واہ واہ نکل جائے یا آہا ہا نکل جائے تو اسے حمد کہا جائے گا۔ اس کے لیے عربوں کے ہاں چند شرائط ہیں کہ جس شے کے حسن و رعنائی اور شاہکار کی ستائش یعنی حمد کی جا رہی ہے، لازم ہے کہ وہ شے: نمبر ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہو۔ غیر محسوس و غیر مرئی شے کے بارے میں ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ہم کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو محسوس طور پر ہمارے سامنے آ جائیں۔ لہٰذا محض کسی نظریہ یا کسی خیال و تصور، آئیڈیا کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ نظریہ یا تصور جب محسوس شکل میں سامنے آئے گا اور انسانیت کے لیے مفید نتائج برآمد کرے گا تو اس وقت اس کی تحسین و ستائش کے لیے حمد کا لفظ بولا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ خدا کی محسوس کائنات اور اس میں جاری و ساری قوانین ہمارے سامنے، جس کے مطالعہ و مشاہدے سے تحسین و ستائش کے جذبات انسان کے دل میں ابھرتے ہیں۔ نمبر 2، جس بات کی یا کام کی حمد کی جا رہی ہو وہ اختیاری طور پر سرزد ہو۔ بے اختیاری، اضطراری و میکانیکی انداز میں کسی فعل کا سرزد ہو جانا حمد کا سزاوار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ حسن جو کسی میں پیدائشی طور پر موجود ہو، یعنی وہ اس کا اپنا اکتسابی نہ ہو، اس کے لیے بھی حمد کے لفظ کی بجائے مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پیدائشی حسن کے لیے حمد کا نہیں بلکہ مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلاً رقص طاؤس میں یعنی مور کے ناچ میں رقص مور کو پیدائشی طور پر ودیعت کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی مور میں ناچ پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے، اس لیے مور تو مستحق کے مدح ہے، لیکن مور کا خالق مستحق حمد ہے، کیونکہ رقص مور کی اپنی کسی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہوتا، خدا نے مور میں وہ خصوصیت پیدا کی ہے، اس لیے خدا مستحق کے حمد ہے اور مور مستحق کے مدح ہے۔ نمبر 3، حمد کے لیے ضروری ہے کہ حمد کرنے والے کی یہ آزادانہ دل کی آواز ہو۔ حمد میں جذبات تحسین پر مبنی الفاظ بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں۔ اگر جبری طور پر تحسین پر مبنی الفاظ کہلوائے جائیں تو یہ حمد نہ ہوگی بلکہ مدح ہوگی۔ اس میں تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، دل سے بے ساختہ تحسین و آفرین پر مبنی الفاظ کا زبان سے ادا ہونے کو حمد کہتے ہیں۔ نمبر 4، جس چیز کی حمد کی جا رہی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے۔ محض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم تصورات، دھندلے نقوش، شکوک اور تذبذب پیدا کرنے والے جذبات و خیالات اور معتقدات کبھی حمد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ فروئی تخیل، توہم پرستی اور اندھی عقیدت سے حمد نہیں ابھرتی۔ حمد کے ابھرنے کا سرچشمہ وہ یقین محکم ہوتا ہے جو علی وجہ البصیرت حاصل ہو۔ نمبر 5، جس شاہکار کی حمد کی جا رہی ہے اس کی نفع بخشیاں، کشش انگیزیاں، رعنائیاں اور حسن و تناسب کمال درجہ تک پہنچ چکا ہو۔ مستحق حمد وہی شے ہوگی جو نوع انسانی کے لیے نفع بخشی کا موجب ہو۔ اس لیے جیب کترے کے ہاتھ کی صفائی وجہ حمد نہیں۔ ان شرائط میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اس کے لیے حمد نہیں، مدح کا لفظ بولتے ہیں۔ الحمد کی وسعتوں کا اندازہ تذکیر کائنات سے ہی ممکن ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کی ذات انسان کے قیاس و گمان و وہم سے ماوراء ہے، اس لیے اس کی ذات کا محض ذہنی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا، کیونکہ حمد کی شرط اولین یہ ہے کہ شے محسوس ہو۔ جس طرح کسی تصویر کی تحسین سے در حقیقت مصور کی حمد مقصود ہوتی ہے،
اسی طرح خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو کام میں لانے ہی سے ہو سکتی ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مومنین کی ایک صفت الحامدون بتائی ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 112۔ معلوم ہوا کہ خدا کی حمد صرف مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے، لہٰذا مومنین کا بنیادی فریضہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں، کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بخشیوں کو نوع انسانی کے لیے عام کر کے حمد خداوندی کا عملی ثبوت دیں۔ ارباب فکر و نظر کی تعریف میں قرآن کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 199 190۔ تحقیق کے بعد خالق فطرت کی ندرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران آیت 191۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مقصد پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لیے۔ یہ ہے خدا کی حمد اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہیں حامدون کہا جائے گا، یعنی خدا کی حمد کرنے والے۔ قرآن حکیم نے حامدون ہی کو علماء کہا ہے۔ ہمارے ہاں تو علماء کا تصور ہی کچھ اور ہے، لیکن قرآن نے ارباب فکر و نظر کو علماء کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام آب رسانی کس قدر تعجب انگیز اور حکمت انگیز ہے۔ وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے اور اس سے طرح طرح کی رویدگی، پھل پھول، اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پہاڑ جامد مادہ کی ساکت و سامت تصویر نظر آتے ہیں؟ یہ خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم الشان نشانیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر انسانوں، مویشیوں اور کرۂ ارض میں موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح مختلف انواع میں بٹی ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27-28۔ خدا کے بندوں میں سے ارباب علم و حکمت جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ خدا کی عظمت و جبروت کے نشانات کو پا کر پکار اٹھتے ہیں کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ خدا کی عظمت سے وہی لوگ کپ کپا اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات پر اتھاہ گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم انہی کو علماء کہتا ہے جنہیں ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ دوسری جگہ ان لوگوں کے لیے جو اختلاف لیل و نہار پر اور اللہ کی کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے کہا لا آیات لقوم یتقون، سورہ یونس آیت نمبر 6۔ یہ متقیوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جو حامدون کا فریضہ ادا کرتے ہیں وہی مومن بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور متقی بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مغرب کے سائنٹسٹ متقی، مومن اور علماء ہیں۔ قرآن میں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ الکہف آیت نمبر 1۔ ہر قسم کی حمد کی مستحق وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں ہے۔ گویا الکتاب کے ذریعے انسان حامد بن سکتا ہے اور قوم حامدون کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ ایک مومن کے لیے حامد بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسخیر کائنات کے ذریعے سے سامان زیست حاصل کرے اور پھر
उस माहिसल को अल-किताब की रूह से सर्फ करे। ऐसा करने वाली कौम हामिदून होगी। ये ऊपर अल-हम्द का मफहूम आ गया। दूसरे लफ्ज अल्लाह का कुरानी मफहूम। जब हम अल्लाह कहते हैं तो दरअसल ये अल और इलाह का मजमुआ है। अल्लाह का मादा अलिफ लाम हे है। इलाह लफ्ज के अरबों के यहाँ मुतअद्दिद मानी पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 घबरा कर किसी की पनाह ढूंढना या उसे पनाह देना। नंबर 2 मुतहय्यर व हैरान होना। नंबर 3 बुलंद मर्तबा और निगाहों से पोशीदा होना। नंबर 4 किसी की गुलामी व महकूमी करना, यानी किसी का गलबा व इक़्तिदार तस्लीम करना और कबूल करना। कुरान की रूह से इलाह के मानी होते हैं साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार व इरादा, नीज वो जिसकी महकूमियत इख्तियार की जाए। चुनांचे हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो उसके मानी है कि दुनिया में कायनात में कोई साहिब इक़्तिदार नहीं सिवाय अल्लाह के। गोया उलूहियत, साहिब इक़्तिदार होना, हाकिम होना, वो जिसकी अताअत की जाए, वो जिसकी महकूमियत इख्तियार की जाए, खुसूसियत या सिफ्त खुदा के सिवा किसी और में नहीं है। खुदा के मुतल्लिक जब बात की जाएगी तो उसकी सिफात के हवाले से की जाएगी, क्योंकि वो तो हमारे क़यास, ख्याल, गमान और वहम में भी नहीं आ सकता। कुरान ने कहा है ला तुदरिको हुल अबसार, सूरा अल-अनाम आयत नंबर 104। इंसान उसका इदराक ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, सूरा अल-अनाम आयत नंबर 100। इंसान अपनी फिक्र से भी खुदा के मुतल्लिक जो कुछ कहेगा, खुदा उससे पाक है, मुनज़्ज़ह है। जो कुछ खुदा ने अपने बारे में यानी सिफात के बारे में कुरान में बताया है वो तसव्वुर दुरुस्त तो है, लेकिन वो ना तो हमारी तरह सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है, वगैरह वगैरह। यानी सिफात का भी हकीकी तसव्वुर हमारे जहन में फिर भी नहीं आ सकता। तीसरे लफ्ज रब का मफहूम। रब का मादा रे बे है। उसके बुनियादी मानी नशो नुमा देना, यानी किसी चीज को नई नई तब्दीलियों से इस तरह गुजारना कि वो बतदरीज नशो नुमा पाती हुई अपने उस नुक्ता तकमील तक पहुंच जाए जो उसके लिए खुदा ने आलम अम्र में मुतय्यन किया था। यह तरीक नशो नुमा रुबूबियत कहलाता है और इस तरह नशो नुमा देने वाले को रब कहा जाता है। इस तरीके नशो नुमा में इस्लाह, दुरुस्तगी और इस्तेहकाम के पहलू मुज़मर होते हैं। फिर चूंकि नशो नुमा का लाजमी नतीजा शगुफ्तगी और शादाबी है, इसलिए अरबों के यहाँ अर्रब्बतुन उन पौधों को कहते थे जिनकी सरसब्जी और ताजगी सर्दी और गर्मी यानी हर मौसम में यकसा रहे। इन तसरीहात से रब के बुनियादी मानी वाजे हो जाते हैं, यानी किसी शय का नुक्ता आगाज से नशो नुमा देते हुए पाया तकमील तक पहुंचाने का इंतजाम करने वाला, इस्लाह करने वाला, आगे बढ़ाने वाला और इस अंदाज से आगे बढ़ाने वाला कि उस शय की सरसब्जी और ताजगी मौसम के तगय्युरात से भी मुतासिर ना हो और जो कुछ उसने बनना है वो कुछ बतरीके आसन बन जाए। ऐसा करने वाला रब कहलाता है। चौथे लफ्ज आलमीन का मफहूम। आलमीन आलम की जमा है, लिहाजा उसके मानी हुए कायनातें। इस लफ्ज का मादा ऐन लाम मीम है जिसके मानी है जानना, पहचानना। चुनांचे लाम पर जेर के साथ आलिम साहिब इल्म को कहते हैं, यानी किसी बात का जानने वाला, पहचानने वाला। जब लाम के ऊपर जबर के साथ आलम कहा जाए तो उसके मानी होते हैं वो चीज जिसके जरिए किसी की पहचान हो सके, यानी किसी शय की अलामत या निशानी। जैसे अल्लम मुल्क या फौज के झंडे को कहते हैं। वो फौज या किसी मुल्क की निशानी होती है। आप रात के वक्त कहीं दूर जलते हुए चिराग को देखें तो आप जान जाते हैं कि वहां कोई इंसान मौजूद है, क्योंकि इंसान के अलावा और कोई मखलूक आग नहीं जला सकती। यह जलता चिराग आपके लिए इंसान की मौजूदगी की अलामत या अलम बन जाएगा। एक तो कायनात वो है जिसे हम जानते हैं, दूसरी कायनातें वो हैं जिनसे हम अभी वाकिफ नहीं हुए हैं। मानी अलामत के एतबार से यह महसूस कायनात मकसूद बिज़ात नहीं है, सिर्फ अलामत है इस बात की कि कोई उसका खालिक है।
لہٰذا محسوس کائنات غیر محسوس خالق خدا کو پہچاننے کی فقط علامت یا ذریعہ کہلائے گی۔ عرب سمجھتے تھے کہ مٹی، پتھر یعنی جامد چیزوں میں نشو و نما نہیں ہوتی، اس لیے وہ عالم کا لفظ صرف جاندار یا ذی شعور چیزوں کے لیے ہی بولتے تھے جن کی نشو و نما ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ یہ تو آج سائنس نے بتایا کہ جامد چیزوں میں بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، لیکن عرب یہاں تک نہیں پہنچے تھے، اس لیے وہ قدیم تصور کے مطابق اس لفظ کو صرف جاندار اشیاء تک ہی محدود سمجھتے تھے۔ پھر قرآن کے مطابق جاندار اشیاء اسی کرۂ ارض تک محدود نہیں، وہ کہتا ہے کہ فضائے آسمانی میں پھیلے ہوئے کروں میں بھی ایسے ہیں جن میں جاندار مخلوق موجود ہے۔ سورہ عاشورہ کی آیت 29۔ آج سائنسدان کروں میں زندگی کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے یہ بات 1400 سال قبل کہہ دی تھی۔ اگر ہم عالمین کے مفہوم کو سمٹا کر اس دنیا کے انسانوں تک محدود کر دیں تو پھر اس کا مفہوم عالمگیر انسانیت یا جملہ اقوام عالم ہو جائے گا۔ قرآن نے اس لفظ کو اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا قرآن نے خود اپنے آپ کو ذکر للعالمین کہا ہے، کہیں اپنے آپ کو بصائر للناس اور ہدی للناس کہا ہے۔ اسی طرح قرآن جس ہستی پر نازل ہوا اس کو رحمت للعالمین اور کافۃ للناس قرار دیا ہے۔ ان معانی کے اعتبار سے رب العالمین کے معنی ہوں گے تمام نوع انسانی کے نشو و نما کا ذمہ دار۔ ہم اس کے لیے عام طور پر عالمگیر ربوبیت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ خدا کے عالمگیر انسانیت کی ربوبیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا خدا کسی خاص قبیلہ، نسل، قوم یا کسی خاص مذہب کا رب نہیں ہے، وہ تو عالمگیر انسانیت کا رب ہے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآنی خدا پر ایمان رکھنے والی جماعت جب نظام متشکل کرے گی تو وہ خدا کی صفت رب العالمینی کو محسوس طور پر سامنے لائے گی، یعنی وہ نوع انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچانے کی ذمہ داری اپنے سر لے گی۔ پرویز کی کتاب نظام ربوبیت مطالعہ میں مفید رہے گی۔ نمبر 2، الرحمن الرحیم، ربوبیت عالمینی کے لیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1، میری صفات کا ظہور عند ضرورت کبھی بانداز رحمانیت اور کبھی بانداز رحیمیت ہوتا ہے۔ خدا اپنی صفات بیان کرتا ہے تو اس لیے کہ اے انسانو، تم بھی اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگ کر اپنی صفات کو عند ضرورت کبھی بانداز رحمانیت اور کبھی بانداز رحیمیت انسانوں کی ربوبیت کے لیے ظہور میں لاؤ۔ الرحمن اور الرحیم کا مفہوم۔ الرحمن الرحیم دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، رے ہے میم، رحم ہے۔ عربوں کے سامنے جب ربوبیت کا تصور آیا تو اس کو محسوس طور پر سمجھنے کے لیے انہوں نے رحم مادر کے تصور کو سامنے رکھا۔ رحم مادر میں جنین کی ابتدا سے لے کر اس کے آخری مرحلے تک اس کی اس طرح نشو و نما ہوتی ہے کہ وہ اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچ جائے اور جنین جیتا جاگتا بچہ انسانی صلاحیتوں کے لیے دنیا میں آئے۔ رحم مادر میں بچے کی پیدائش میں نمبر 1 پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہاں پہلے دن سے آخری وقت تک بچے کے بدلتے ہوئے حالات، تقاضوں اور ضروریات کے مطابق سامان نشو و نما ملتا ہے۔ نمبر 2 دوسری خصوصیت یہ کہ رحم مادر میں اس قدر لوچ اور لچک ہوتی ہے کہ بچے کو کروٹ تک لینے میں کسی قسم کی کوئی زحمت، کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 3 تیسری خصوصیت یہ کہ بچے کو سامان نشو و نما بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ نمبر 4 چوتھی خصوصیت یہ کہ ماں اپنے خون جگر سے بچے کی پرورش کرتی ہے، یعنی وہ خود اپنے جسم کا ایک حصہ اس کی طرف منتقل کر دیتی ہے، لیکن بچے کے سر کوئی احسان نہیں دھرتی۔ نشو و نما کے اس پورے تصور کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ سامنے رکھیں تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے ربوبیت عالمینی کے بعد اپنی اس قسم کی رحمت یعنی الرحمن الرحیم کا ذکر کیوں کیا ہے۔ ان دونوں الفاظ کا مادہ ایک ہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ دو الفاظ اکٹھے کیوں آئے ہیں۔ رحیم اور رحمان کی خصوصیات کی وضاحت۔ عربی زبان کے ہر لفظ
کا ایک مادہ روٹ ہوتا ہے۔ اس مادہ کے اندر کچھ معانی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ہاں مختلف ابواب ہوتے ہیں اور ہر باب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ جب کسی مادہ سے کوئی لفظ کسی باب میں بنایا جاتا ہے تو مادہ کے معنی کے ساتھ اس باب کی خصوصیت بھی معنی کے اندر ہوتی ہے۔ رحیم کا لفظ باب فاعل کے وزن پر ہے۔ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کام کا التزاماً بتدریج مسلسل ہونا پایا جاتا ہے، یعنی جب ہم خدا کی صفت الرحیم کہیں گے تو اس کے معنی میں اس کی صفت رحمت، سامان نشو و نما کا ظہور التزاماً بتدریج مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے۔ الرحیم طریقہ کے تحت ظہور میں آنے والی اللہ کی صفات میں ملائمت، استواریت، دوام و تسلسل پایا جاتا ہے۔ اس صفت کے تحت نمبر 1 رہنمائی ہو یا سامان زیست وہ بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ نمبر 2 بر وقت ملتا ہے۔ نمبر 3 بقدر ضرورت ملتا ہے۔ تو گویا رحمانیت اور رحیمیت خدا کی صفات کے ظہور میں آنے کے دو طریقے یا انداز ہیں، یعنی میڈیا ہیں۔ خدا اپنی تمام تر صفات کو ربوبیت عالمینی بشمول انسان کے لیے انہی دو طریق کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس کے برعکس الرحمن کا وزن فعلان پر ہے۔ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کام کے ہونے میں شدت اور ہنگامی نوعیت پائی جاتی ہے۔ الرحمن طریقہ نمود کے تحت نمودار ہونے والی اللہ کی صفات میں جوش و خروش، انقلاب، شدت اور ہنگامی انداز پایا جاتا ہے۔ اس طریقے ربوبیت میں چاہے رہنمائی ہو یا سامان زیست وہ بلا مزد و معاوضہ بقدر ضرورت مگر انقلابی و ہنگامی انداز میں ملتا ہے۔ گویا صفت رحمانیت سے معاشرے کی ضرورتوں کو ہنگامی انداز میں اور کم سے کم مدت میں پورا کر کے قدموں پر کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کی صفت الرحمن کہیں گے تو اس کے معنی میں اس کی صفت رحمت، سامان نشو و نما کی فراہمی میں اچانک، ہنگامی اور برجستہ انداز ہوتا ہے۔ رحیم میں سامان نشو و نما کی فراہمی میں التزام ہے، تدریج ہے اور تسلسل ہے، لیکن رحمان میں وہی صفت رحمت برجستہ، ہنگامی طور پر اور شدت کے ساتھ اچانک نمودار ہوتی ہے۔ مغرب کے محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اشیاء کائنات میں نشو و نما ارتقائی طریق سے ہوتا ہے، یعنی شے اپنے نقطۂ آغاز سے التزاماً بتدریج اور تسلسل کے ساتھ اپنی تکمیلی منزل تک آگے بڑھتی چلی آتی ہے۔ یہ ارتقائی مراحل کڑی در کڑی مسلسل تدریجاً التزاماً طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس تدریج کو، اس تسلسل کو فاعل کے وزن پر رحیم کا لفظ اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ یہ محققین کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شے ایک ہی جست میں مختلف کڑیاں پھاند کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسے ان کی اصطلاح میں فجائی ارتقاء، ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں۔ اس فجائی ارتقاء کے بارے میں سائنسدانوں کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اشیاء کائنات کی نشو و نما کا عمومی انداز تو یہی ہے کہ وہ التزاماً مسلسل کڑی در کڑی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس انداز کے لیے قرآن کریم نے خدا کو الرحیم کہہ کر پکارا ہے، لیکن ہنگامی فجائی ارتقاء کے لیے اس نے خدا کو الرحمن کہہ کر پکارا ہے۔ غور کیا آپ نے کہ ایک ہی لفظ جب مختلف اوزان یا ابواب میں آتا ہے تو ان کی خصوصیات کے فرق سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ سامان نشو و نما کی فراہمی کے ان دونوں انداز کے لیے قرآن نے دو الفاظ رحمان اور رحیم استعمال کیے۔ تخلیق انسانی میں خدا کی صفت رحیمیت اور رحمانیت دونوں کی نمود ہوئی۔ جہاں تک تخلیق انسانی کے سلسلے میں خدا کی صفات رحیمیت اور رحمانیت کی نمود کا تعلق ہے، قرآن کریم نے ان دونوں صفات کی نمود کو بڑے بسیط افروز اور حقیقت کشا انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ المومنون میں کہا کہ تخلیق انسانی کی ابتدا جامد مادہ سے ہوئی، ارتقائی منازل طے کرانے کے بعد پھر رحم مادر میں حمل قرار پایا تو نطفہ تولید نے نشو و نما پانا شروع کیا۔
پہلے اس نے جونک کی سی شکل اختیار کی، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن گیا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھرا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھا دی گئی۔ سورہ المومنون کی آیات 12 تا 14۔ یہاں تک تو طریق تولید و نشو و نما صفت رحیمیت کے تحت عام حیوانوں اور انسانوں کے جنین کی صورت یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان اور حیوان میں ایک ایسا بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے جو سابقہ کڑیوں کے ارتقاء کا طبعی نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہاں انسانی بچے میں یکلخت اچانک اور ہنگامی انداز میں ایک تبدیلی ظہور میں آتی ہے۔ اس ہنگامی تبدیلی کے لیے قرآن نے کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، سورہ المومنون آیت 14۔ پھر خدا نے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا، یعنی حیوانوں سے مختلف۔ رحم مادر میں جب تک انسان اور حیوان کی نشو و نما یکساں رہی تو یہ خدا کی صفت رحیمیت کے تحت التزاماً بتدریج و تسلسل کے ساتھ ارتقاء کا سلسلہ تھا، اور جب انسانی بچے کو ذات، اختیار و ارادہ عطا کر کے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنایا تو یہ فجائی ارتقاء کا نتیجہ تھا۔ زندگی کی ایک شاخ کو غیر مرئی، غیر محسوس ذات، اختیار و ارادہ عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگیوں میں طبعی ارتقاء مکمل ہو گیا ہے۔ اب ارتقاء انسان کی ذات میں ہونا ہے۔ طبعی جسم کے اندر رہتے ہوئے ذات کی اگر نشو و نما کر لی جائے تو جسمانی موت کے بعد اخروی زندگی میں یہ مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ رحم مادر میں انسان اور حیوان کی یکساں نشو و نما کے لیے صفت الرحیم آئی ہے، اور انسان کو ذات، اختیار و ارادہ عطا کرنا فجائی ارتقاء ہے، اس کے لیے صفت الرحمن آئی ہے۔ صفت رحیمیت اور رحمانیت میں قرآن کریم کی روح سے فرق ہے۔ انسان کے متعلق قرآن نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 5۔ خدا نے انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ انسان مختلف طریقوں سے علم حاصل کرتا ہے، مثلا مشاہدات، تجربات، مطالعہ، تعلیم، درس و تدریس وغیرہ۔ انسانی بچہ ABC سے شروع کر کے MA اور PhD تک پہنچتا ہے۔ یہ حصول علم کا طریقہ خدا کی صفت رحیمیت کے تحت ہے، جس میں تدریج اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ جو انسان بھی چاہے اس طریق سے علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم کی ایک اور قسم بھی ہے جو ان طریقوں میں سے کسی طریق سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس علم کے حصول میں انسان کی اپنی کوشش یا کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ علم خدا کے منتخب کردہ انسانوں یعنی انبیاء کرام کو براہ راست بذریعہ وحی دیا جاتا تھا۔ اس علم کے لیے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، سورہ بقرہ کی آیت 105۔ اللہ اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت وحی کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ وحی کے علم کے حصول میں انسانی کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ جسے نبی بنانا مقصود ہوتا تھا اس کو ایک لمحہ پہلے بھی اس بات کا علم بلکہ احساس تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ اسے نبی بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، سورہ الشورى کی آیت 52۔ تو تو جانتا تک نہ تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ نبی کو وحی خدا کی صفت رحمانیت کے ذریعے ملتی تھی، یعنی اچانک اور ہنگامی طریق سے۔ وحی کے متعلق قرآن نے الرحمن علم القرآن، سورہ الرحمن کی پہلی اور دوسری آیت۔ قرآن کا علم رحمان نے عطا کیا۔ قرآن کا علم خدا کی صفت رحیمیت کی بنا پر تدریجاً حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کہ برجستہ طور پر یکلخت نبی کو فجائی، ایمرجنٹ طریق پر ملتا تھا۔ یہاں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے، اور وحی کو رحمت کہا گیا ہے، یعنی بلا مزد و معاوضہ یا کاوش کے نبی کو وحی ملتی تھی۔
نبی وحی کو خدا کی رحمت کو بلا مزد و معاوضہ انسانوں تک پہنچا دیتا تھا۔